سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے کلاس میں ہم سیکھیں گے وضو کا بیان، یعنی وضو کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ. جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو 3 بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اس کا مطلب ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ رات کو ہاتھ بدن کے کسی بھی حصے کو لگ کر وہ پلید ہو گئے ہوں، ناپاک ہو گئے ہوں. پھر 3 بار ناک جھاڑیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو اور پھر کیا کرو، 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے. سونے والے کے ناک کے باسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارا فرض ہے ایمان لانا، جیسا کہ حدیث میں بتایا واقعی شیطان رات گزارتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مسنون وضو کی مکمل ترتیب سیکھیں گے. تو آئیے اب ہم سیکھتے ہیں وضو. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. یہ یاد رکھیے کہ وضو کی اسٹارٹنگ میں صرف بسم اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں. پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، کلائی تک. ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں. پھر ایک چلو لے کر آدھے پانی سے کلے کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ عمل 3 ٹائمز کرنا ہے، 3 دفعہ کرنا ہے. پھر 3 بار منہ دھونا ہے. پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں. پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں. پھر سر کا مسح کریں. دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں. پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا. یعنی آپ نے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا. پھر کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں ہاتھوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کرے. پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک
3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ ایک حدیث ہے، مستور بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور جو آس پاس کی سائڈ ہے ارد گرد اس کو دھو لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا وضو کا طریقہ ہے الحمدللہ۔ اب جب یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وضو کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جس سے چاہے داخل ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا یہ کلمہ اور اجر دیکھیے کتنا بڑا، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے جس سے چاہو داخل ہو۔ تو لہٰذا ہمیں وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وضو کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ یہ تھا پورا مکمل وضو دعاؤں کے ساتھ، تو ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، ہر وضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ پھر اب دیکھیے یہ جو مسنون وضو ہے، یہ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان بھی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن وضو کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں،
یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ پھر دیکھیے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہ آپ اپنی امت کو میدان محشر میں دوسری امتوں میں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی وضو کے آثار سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کو اچھے طریقے سے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے، وضو سے ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مشقت یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب ایک اور بات دھیان رکھیے کہ جب ہم پیروں کا وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں، کیونکہ ایڑیوں کے خشک رہنے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا مکمل کیا کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے اور پراپر طور پر کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخون کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز کہ تحیۃ الوضو، اس کی بہت فضیلت ہے، اس کو لازم کر لیجیے۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ تحیۃ الوضو کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے وضو کیا اچھے پورے سنت کے اکارڈنگ، اس کے بعد ہم نے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بشارت دے رہے ہیں کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال،
میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو کی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے آج وضو کا طریقہ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔